हाय गाइस। आज मैं सुबह उठी, इसके बाद मैंने फातिमा को दूध पिलाया और मैंने कहा चलो इनकी मालिश कर देते हैं। फातिमा बहुत रो रही हैं। कल से इनको उल्टी एक दो बार भी हो चुकी हैं। फिर मैंने कहा चलो मालिश कर देते हैं पहले। अब सुबह का टाइम है तो जल्दी मालिश करवाती नहीं है, रोती बहुत है। महक भी आ गई हैं काम करने के लिए, तो मैं बिल्कुल हल्के हल्के से इनकी मालिश कर रही हूँ क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी डाउन है, ठीक नहीं है, इसीलिए। फातिमा का भी ये रहता है कि अगर कुछ टाइम के लिए ठीक रहेंगी फिर कुछ ना कुछ इनको हो जाएगा। अभी ये रो ही रही है क्योंकि मैं इसकी मालिश कर रही हूँ तो रो रही है और तेल की शीशी मांग रही है। मैंने कहा चलो इस टाइम कर दी मालिश, सही रहेगा। फिर शब्बू भाई आ जाएंगे, फिर उस काम में लग जाओ और फिर बाद में नाश्ता भी इनका। तो इसको ये खेलना चाह रही है खेल। वैसे नहीं खेलती, इस टाइम पे इनको खेल खेलना है। चुसनी दे रही, चुसनी भी नहीं लगा रही है। बच्चों का ये होता है कि अगर देखिए यही रेपर चाहिए होगा, रेपर भी नहीं ले रही, इस टाइम पे है। बच्चों का यही होता है कि उन्हें अगर नहलाओ या कुछ भी करो उनको तो उस टाइम पे बहुत रोएंगे, वैसे नहीं रोएंगे। रोएंगे तो मैंने कहा चलो धीरे मालिश कर देते हैं। कल भी नहीं कर पाई थी, फिर आज मैंने कहा फीवर तो है नहीं तो चलो कर देते हैं। वैसे भी कभी इनकी छूट जाती है, परमानेंट नहीं हो पाती है। बस रो ही जा रही, बार बार रो रही है। तो मैंने कहा मालिश हो जाएगी तो फिर देखते हैं। पहले दिलों कि नहला देंगे, मैं सोच रही नहला दूंगी सही रहेगा। बच्चों का ये होता है रोना, तो होता ही रहता है, नॉर्मली बच्चे रोते तो हैं। मगर फातिमा का ये है, फातिमा ऐसे ज़्यादा नहीं रोती है, बहुत मतलब ज़्यादा रोती ही नहीं है। मगर जैसे कोई प्रॉब्लम होगी जब ये ज़्यादा रोगी। और इस टाइम पे इसका कुछ पता नहीं पेट में दर्द है क्या, तो रो रही है। अब मैं सोच रही कि ये मालिश बस हो जाए। अब ये खेल में लगी हैं, बस इनके पास तेल की शीशी आ गई, बस ये खेल में आराम से खेल रही हैं। बहुत ही मुश्किल से मालिश करवा रही है। रोज करा लेती है मगर आज पता नहीं क्यों ये कर रही है। कल तो मैंने करी ही नहीं थी, आज ज़्यादा ही रो रही है। और भी तो उल्टी भी इनको हो चुकी थी, पता नहीं क्यों, तो मैंने कहा उसका पेट दब गया, उसकी वजह से बच्चों को हो जाती है कभी कभी। आज काम भी थोड़ा सा लेट हो गया, वो शब्बू भाई आ जाएंगे तो फिर नहीं, कि कहाँ नहलाऊंगी जाके उधर बाथरूम में, क्योंकि हर जगह तो सामान सब पड़ा है। तो मैं इनके कपड़े सब चेंज कर रही हूँ क्योंकि सुबह इनको उल्टी भी हो गई थी, तो फिर जब भी उल्टी हो गई साफ तो कर दिया मगर फिर स्मेल आज तो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद फिर उल्टी हुई तो इन्होंने कहा चलो डॉक्टर को भी दिखा देंगे चल के, क्योंकि बार बार उल्टी हो, एक बार हुई तो कोई बात नहीं, चलो मालिश कर देते हैं, एक बार ऐसी हो गई होगी। हो सकता है पेट या दब गया हो तो बच्चों को कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का पेट दब जाए, उससे भी हो जाती है। मगर इनको बार बार हो रही तो फिर इनकी कॉल है कि चलो डॉक्टर के पास। फिर मैंने जल्दी से बुर्का पहना और फातिमा को लिया साथ में डॉक्टर के वहाँ। वैसे आज संडे है, संडे को डॉक्टर नहीं मिलते हैं, मगर ये एक डॉक्टर है उनका हॉस्पिटल खुला रहता है, बस उसका 12 से 2 तक खुलता है। तो मैंने कहा चलो दिखला दूँ चल के। कॉल करी तो वही मिल जाएंगे, तो फिर हम लोग गए हैं। और रास्ते में ट्रैफिक भी है, क्योंकि आज संडे है, संडे को इतना ट्रैफिक नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी बहुत ट्रैफिक है इस टाइम पे। वैसे बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ होती तो इस टाइम पे ट्रैफिक हो जाता है, और इस टाइम बहुत तेज धूप भी है। ज़्यादा नाइट में ही जाती हूँ सब कहीं, आज दिन में फातिमा की वजह से जाना पड़ा, तो बहुत तेज धूप बाहर है और भीड़ भी खूब है। मैंने कहा चलो दवा ले लूँ, फिर शाम हो जाएगी, शाम रात में तो परेशानी हो जाएगी, रात में तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे, फिर कहाँ लेके जाऊँगी इनकी। हम लोग जा रहे हैं।
فاطمہ بھی گود میں اس ٹائم پہ بالکل چپ ہے، نہ زیادہ کچھ بول رہی، کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں، بالکل چپ ہیں۔ جب سے ان کو الٹی ہوئی ہے اس کے بعد سے بالکل چپ ہی ہو گئی گود میں، نہ ہنس رہی بول رہی کچھ نہیں کر رہی ہیں۔ بس میں کہیں جلدی سے پہنچ جاؤں، کو دکھا دوں گی بس ڈاکٹر، اور پھر آلریڈی ڈاکٹر کا ہاسپٹل آ گیا ہے۔ یہ فاطمہ بیٹھی ہیں گود میں، تو فاطمہ سب بچوں کو دیکھ دیکھ کے بہت ہنس رہی، خوش ہو رہی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں سب، بس فاطمہ کو یہی چاہیے کہ میں بھی کھیلوں۔ میری فاطمہ بچوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہیں۔ اب میں اندر جا رہی ہوں۔ فاطمہ بھی میرے ساتھ ہیں گود میں۔ اس کا ویسے وہ ہنستی تھی، اس ٹائم پہ ہنس بھی زیادہ نہیں رہی ہے، بالکل چپ چپ سی ہے۔ اب ہنس رہی تھوڑا، لیکن تھوڑا سا ڈاؤن پن ہے۔ اور فاطمہ کا یہ، فاطمہ کو الٹی یا فیور کچھ بھی آتا ہے تو فاطمہ کو تھوڑی دیر کے اس کا فیس بہت عجیب سا ہو جاتا ہے، لگنے لگتا ہے کہ ہاں یہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، یہ ڈاؤن ہے، کچھ تو پتہ لگنے لگتا ہے۔ اس ٹائم پہ یہ تھا کیونکہ آج سنڈے بھی تھا تو بہت کم لوگ ایمرجنسی میں ڈاکٹر صاحب دیکھتے، تو پیشنٹ بہت کم ہی تھے، اور ہم لوگ تھوڑا لیٹ بھی پہنچے تو اسی لیے یہ تو ڈر رہی تھی کہ ایسا نہ ڈاکٹر صاحب ملے نہ، لیکن جب پہنچی تو اللہ کا شکر ہے کہ مل گئے ڈاکٹر صاحب تھے۔ مگر پھر اس کے بعد میں ہم لوگ دوا لینے کے بعد شاپ پہ آ گئے، کیونکہ بہت ان کو بھوک لگ رہی تھی، تو کچھ کھا لیتے ہیں۔ پھر پیٹیز کھا لیا اور کچھ بسکٹ لے لیے تھے میں نے، یہاں شاپ پہ بسکٹ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ پھر اور کولڈ ڈرنک لے لی، کولڈ ڈرنک تو کیمپا ہی لی تھی، لیکن کولڈ ڈرنک بالکل بیکار تھی، بالکل بیکار ہی لگی، اس کو پینے سے کوئی ٹیسٹ نہیں، بالکل گرم رکھی تھی وہ۔ پھر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ لیے واپس گھر کے لیے، کیونکہ فاطمہ بھی بہت رو رہی تھی، تو اسی لیے میں نے تو پیٹیز کھائی بھی نہیں، میں نے ایسے تھوڑی سی ان کے پاس سے کھا لی، میں نے نہیں کھائی، کیونکہ بچے کو لے کے وہ رو رہی ہو اور میں کھاؤں تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ بس کولڈ ڈرنک پی لی تھی گاڑی میں، وہ بھی گاڑی میں پی لی تھی، شاپ پہ نہیں پی تھی میں نے۔ اب فاطمہ گود میں ہے، کچھ چپ ہے، بالکل بول بھی نہیں رہی ہے گود میں، بس ہے ہم کو سو جائے تو صحیح ہے۔ سست نہیں لگا، دودھ بھی نہیں پیا اس نے، اس ٹائم صبح پیا جب مالش کری، اور اس کے بعد سے اس نے دودھ نہیں پیا، تب سے الٹی ہوئی ہیں، کئی بار تو الٹیاں ہو چکی ہیں تو پیے گیا۔ یہ ہنومان دھام ہے شاہجہاں پور میں، یہ آ گیا، یہاں پہ بہت کافی بڑا مندر ٹائپ کا مندر ہے، ہنومان دھام، اسی کے نام سے زیادہ ہی فیمس ہے۔ اب یہ پل آ گیا ہے، اس ٹائم پہ یہ دھوپ ہو رہی ہے اور پھر ایک دم سے موسم ویسا ہو رہا ہے تو اچھا ہو رہا ہے، ایک دم سے بادل ایسے ہو رہے ہیں تو پھر موسم صحیح لگ رہا ہے۔ واپسی میں اتنی دھوپ نہیں لگ رہی تھی جتنی جاتے ٹائم تو بہت زیادہ لگ رہا تھا، اس ٹائم پہ موسم تھوڑا پھر دھوپ ہو رہی ہے پھر بادل ہو رہے ہیں، یہی ہو رہا ہے۔ اور کچھ ٹائم پہلے ادھر سائڈ میں ہی پل کی طرف اتنا پانی بھر گیا تھا، بہت پانی۔ پھر میں گھر پہ آ گئی تو مجھے بہت زوروں سے بھوک لگی ہے، کیونکہ کھانا بنا، کیونکہ ایک دم سے اچانک تو میں چلی گئی دوا لینے فاطمہ کی، اور وہاں سے آ کے پھر کھانا بنا تو وہ کافی ٹائم ہو رہا تھا، تو اسی لیے میں نے تو کیلا کھا لیا ہے، پھر کیلے سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو پھر میں نے یہ کرکرے کا پیکٹ نکالا، یہ کھایا۔ انہوں نے تو یہ کھایا ہی نہیں، یہ شو روم پر چلے گئے تھے، کھانا میں نے کہا بنا دو کچھ، تو انہوں نے کہا نہیں رہنے دو، لیکن میں نے کھا لیا، مجھے بھوک لگ رہی تھی بہت۔ یہ بھابھی کی طرف بلیاں، فاطمہ لیٹ گئی تھی، سو گئی، تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، بلیاں آپس میں لڑ رہی تھی تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ اب یہ والی اتنی ڈینجر سے لگ رہی، شیر نہیں تو اس ٹائپ سے لگ رہی ہے، بالکل خطرناک بلی لگ رہی۔ یہ سب اس ٹائم پہ آنگن میں بھائی نے کھولی تو سب کھلی ہوئی ہیں۔ پہلے تو اتنا تھا کہ آنگن میں ایک ساتھ بلیاں کھولی نہیں جاتی تھیں، کہ ان لوگوں کی لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ یہ تو ایسی لگ رہی ہے بلیک والی کہ جنگل میں شیر نہیں گھومتا اس ٹائپ سے گھوم رہی ہے پورے گھر میں، اور سب بلیاں بیچاری ڈر رہی ہیں۔ بلیوں کا بھی اپنا شوق ہوتا ہے، لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے ڈر، اور جب تک فاطمہ رونے لگی تو پھر میں ان کے پاس آ گئی، کیونکہ نیند کیا، سو بھی بہت کم رہی ہے، ہلکا سوتی ہے پھر رونے لگتی ہے، تو میں نے کہا چلو فاطمہ کو تھوڑی سی فروٹی پلا دوں۔
لیکن فاطمہ نے بالکل ہلکی تھوڑی سی پی لیکن نہیں پی ہے، یہ بچہ جب ڈاؤن ہو تو اسے کچھ بھی نہیں اچھا لگتا، بس یہ رو رہی ہے بار بار، اس کا بس دل ہو رہا ہے کہ گود میں لے لوں، اس کا یہی ہے۔ پھر میں چل دی برقع پہنا امی کی طرف، کیونکہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں جا رہی ہوں فاطمہ کو، فاطمہ کی طبیعت نہیں صحیح ہے لیکن پھر بھی میں کچھ چلتی ہوں، یہاں ادھر بھی بور ہی ہو جاؤ۔ میں نے گیٹ کھولا ہے، گیٹ کھول یہ باہر کا سین ہے گیٹ کھولنے کے بعد، میں چل رہی ہوں امی کی طرف۔ امام باڑے میں اب بھی کام ہی ہو رہا ہے، کافی ٹائم ہو گیا لیکن ابھی بھی کام نہیں ختم ہوا، کام ہو ہی رہا ہے۔ یہ اندر آ گئے اور اندر آنے کے بعد فاطمہ کی راستے میں ہی الٹی کر دی، اور پھر جیسے لٹالا تو بستر پہ فوراً ہی بیڈ شیٹ پوری گندی فوراً ہی الٹی ہو گئی۔ میں نے الٹی سب صاف کر دی، بستر بیڈ شیٹ کی چینج کری، سب کرا، یہ روئے جا رہی ہیں۔ پھر میں نے فاطمہ کو گود میں لیا، میں نے کہا چلو ادھر گھما دیتی ہوں، میں فاطمہ کو گھما رہی ہوں۔ بچوں کا یہی ہو جاتا ہے، کہیں الٹی کچھ بہت پرابلم ہو جاتی، یہ ہوتا کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو ہوتا، کہنے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے کہ بچے کو کہنا تو آسان لگتا ہے مگر بچے کو جب اس کو جب پرابلم ہو، پریشانی ہو، جب کسی کو نہیں ہوتی تو اس انسان کو نہیں پتہ چلتا، جس کے بچے کو ہوتی تو اسے پتہ چلتا ہے کیسے وہ مینج سب کر رہا ہے۔ یہ ڈائننگ روم ہے، یہیں بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں، سر آتے ہیں، حافظ جی آتے ہیں۔